ملتان کا میدان بلے بازوں کا قبرستان، ایک دن میں 20 وکٹیں گر گئیں۔ پاکستان کی بیٹنگ لائن ویسٹ انڈیز سے بھی زیادہ جلدی لڑکھڑا گئی۔ 163 رنز کے جواب میں پاکستان 154 پر آل آؤٹ ہو گیا۔ رضوان کے 49 اور سعود شکیل کے 32 رنز کے سوا کوئی بلے باز کمال نہ دکھا سکا۔ واریکین نے 4 اور موتی نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پہلی اننگز میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 163 رنز بنا سکی تھی۔ نعمان علی نے ہیٹ ٹرک کے ساتھ 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ساجد خان کے 2 شکار، ڈیبیو کرنے والے کاشف علی اور ابرار نے ایک وکٹ لی۔ کل ویسٹ انڈیز 9 رنز کی برتری کے ساتھ دوسری اننگز کا آغاز کرے گا۔ میچ اسپورٹس براہ راست نشر کر رہا ہے۔ ملتان ٹیسٹ میں نعمان علی نے تاریخ بنا دی۔ ٹیسٹ کرکٹ میں ہیٹ ٹرک کرنے والے پہلے پاکستانی اسپنر بن گئے۔ نعمان کی گھومتی گیندوں نے کیریبین بلے بازوں کو ٹکنے نہ دیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں ہیٹ ٹرک کرنے والے دوسرے عمر رسیدہ کھلاڑی بھی بن گئے۔ اس سے پہلے پاکستان کے وسیم اکرم کی 2، عبدالرزاق، محمد سمیع اور نسیم شاہ ایک ٹیسٹ ہیٹ ٹرک کر چکے ہیں۔ غزہ میں قیدیوں کے تبادلے کے تاریخی لمحات۔ حماس نے 4 اسرائیلی خواتین فوجیوں کو رہا کر دیا۔ قیدیوں کے تبادلے کے وقت فلسطین اسکوائر پر ہجوم امد آیا۔ فلسطینی بزرگ خاتون نے حماس کے جوانوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ تل ابیب میں رہا ہونے والی خواتین کے اہل خانہ کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ اسرائیل نے یرغمالیوں کے بدلے 200 فلسطینیوں کو رہا کر دیا۔ یرغمالیوں کو لینے کے لیے اسرائیل کا ہیلی کاپٹر غزہ کی سرحد پر پہنچا۔ اس سے پہلے حماس نے 3 اسرائیلی خواتین کو رہا کیا تھا۔ آزادی کے دروازے پر خون میں ڈوبے ہاتھ سے دستک دینے والا محدود وسائل میں غاصب اسرائیل سے کیسے ٹکرایا؟ یحییٰ سوار اور حماس پر الجزیرہ کی نئی ڈاکیومنٹری۔ غزہ کے شیر پر روپوش ہونے کے اسرائیلی الزاموں کا منہ توڑ جواب۔ ڈاکیومنٹری میں یحییٰ سوار کو غزہ میں آزادانہ گھومتے، اپنے کمانڈرز کے ساتھ جنگی پلاننگ کرتے دکھایا گیا۔ پہلے سامنے نہ آنے والی حماس کی دلیر کارروائیاں بھی ڈاکیومنٹری کا حصہ بنائی گئی۔ کو کس نے فتویٰ دیا کہ وہ جہاد کریں؟ کسی جبر و ظلم کے ساتھ ہیں، نہ خود پر ہونے دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا ڈی آئی خان میں جرگے سے خطاب۔ کہا قبائل اور مشران سے گزارش ہے قوم آپس میں نہ لڑیں۔ یہ ہمارے خلاف ایک نئی سازش رچی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ فوج ہماری ہے، قبائل بھی ہمارے ہیں۔ تمام مکاتب فکر کا متفقہ فیصلہ ہے اسلحے کا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ ایک اور جرگہ بلایا جائے، تمام قبائل اور ہر ادارے کے لوگ ہوں۔ کمشنر کوہاٹ کی سربراہی میں کرم میں امن و امان کے لیے جرگہ، فریقین کے تحفظات دور کرنے کی کوشش۔ چیف سیکریٹری کے پی نے کہا کرم امن معاہدے کی تمام شقوں پر عمل ہوگا۔ شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی میں حکومت کا ساتھ دیں۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر کے علاقے باغ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 4 خوارج ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ بھاری تعداد میں ہتھیار اور گولیاں برآمد۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز پر حملوں، بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا دہشت گردوں کے انتشار اور بدامنی پھیلانے کے عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط ضم اضلاع کے فنڈ سے متعلق کمیٹی پر تحفظات کا اظہار۔ خط میں لکھا 25ویں آئینی ترمیم کے تحت فاتح خیبر پختونخوا میں ضم ہوا۔ آئین کے مطابق ضم اضلاع کے تمام انتظامی اختیارات کے پی حکومت کے پاس ہیں۔ کمیٹی کا نوٹیفیکیشن نہ صرف آئین کی خلاف ورزی، صوبائی حکومت کے اختیار کی نفی بھی ہے۔ وفاقی حکومت متنازع کمیٹی کا نوٹیفیکیشن واپس لے۔ اپنے آئینی حقوق کے لیے صوبائی حکومت اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کر سکتی ہے۔ علی امین گنڈاپور کو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی صدارت سے ہٹا دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے جنید اکبر کو پی ٹی آئی کے پی کا صدر نامزد کر دیا۔ جنید اکبر کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جلد جاری ہوگا۔
सलमान अकरम राजा का कहना है, बानी ने कहा 28 जनवरी से कबल पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात कराई जाए, जिसके बाद मुज़ाकरात से मुतालिक देखते हैं। बानी पीटीआई ने कहा, जुडिशल कमीशन के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम ओपन लेटर लिखा। हमारा मुतालबा है 9 मई और 26 नवंबर में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुज़ाकरात के लिए बैठे, हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, कमीशन नहीं बनने जा रहा तो हुकूमत के साथ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना था। हुकूमत के पास वक्त है, चाहे तो दोबारा ऐलान कर दे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पीटीआई एनआरओ के लिए हर किसी के पांव पड़ रही है, लेकिन एनआरओ नहीं मिलेगा, इंसाफ अदालतों से ही मिलेगा। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम्स चैलेंज है। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आज पता चला हमारी असम्बली की अक्सरियत मेहरान यूनिवर्सिटी से है। हम देखेंगे आप अपने मुल्क की तकदीर बदल देंगे। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बनाए गए बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत में लिखा, 23 जनवरी को जुडिशल कमीशन इजलास के बाद चीफ जस्टिस ने चैम्बर में कमेटी का गैर रस्मी इजलास बुलाया, जिसमें तजवीज दी गई इंट्रा कोर्ट अपील के लिए सीनियरिटी के एतबार से 5 रुकनी बेंच बनाया जाए। बेंच में उन जजेस को शामिल न किया जाए जो कमेटी के रुकन भी हैं। रात 9:33 पर मेरे सेक्रेटरी ने व्हाट्सएप पर 6 रुकनी बेंच की मंजूरी का पूछा। मैंने एतराज का बताया और कहा सब जवाब दूंगा। रात 10:28 पर सेक्रेटरी ने बताया 6 रुकनी बेंच बन गया, रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। मेरा बेंच पर एतराज 2 मेंबरान की हद तक है। बेंचेस इख्तियारात का केस हमसे वापस लेने का फैसला दोनों कमेटियों ने किया। कमेटियों में शामिल जजेस के फैसले पर ही सवालात हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए पर खुद जज नहीं बन सकते। मेरे एतराजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तरमीम के तहत होने वाले इक़दामात का लदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त पर फैसले तक जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। जराये के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपीलें भी तैयार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। पीका तरमीमी बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी पर इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। पीका बिल को सेनेट में खुलकर जेर बहस लाने का मुतालबा। खदशा जाहिर किया कि इस कानून के नफाज से सहाफियों, सियासी और समाजी कारकुनों को निशाना बनाया जाएगा। HRCP का कहना है, पीका बिल बुनियादी हुकूक को महदूद करता है। बिल में जाली या झूठी खबरों पर जोर देना तशवीशनाक है। 3 साल तक कैद की सजा गैर जरूरी तौर पर सख्त है। डिजिटल मवाद कंट्रोल करने के लिए 4 नई अथॉरिटीज के कयाम से गैर जरूरी और गैर मुतनासिब पाबंदियां आयद होंगी। सालिसी और मुसालहती निज़ाम की हौसला अफजाई होनी चाहिए। मुसालहती निज़ाम अपनाना अब लाजिम हो चुका। हमें पुराना कल्चर छोड़ना पड़ेगा। अहम मुकदमात के फैसलों में ताखीर होती है क्योंकि दीगर केसेस की भरमार है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। कहा, इस वक्त 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 13 जज हैं। हमें लोगों के मसाइल हल करने के लिए मुतबादिल तरीके अपनाना पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ते का फैसला। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी नवाज शरीफ से राब्ता करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग का 18 माह का तजुर्बा नाकाम रहा। अभी चीजें तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। हुकूमत को खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए
اپوزیشن کو بھی ہٹ دھرمی چھوڑ دینی چاہیے۔ کراچی گلزار ہجری سکندر گوٹ میں رینجرز اور پولیس نے کارروائی کر کے خالی مکان سے مخفی کو بازیاب کر لیا۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے اغواکاروں نے مخفی کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے 2 پلاٹس کے دستاویزات پر دستخط بھی کروائے۔ بازیاب شہری نے اغوا میں ملوث 2 ملزمان کی شناخت کر لی، جن میں مخفی کا بہنوئی اور اس کا دوست شامل ہیں۔ کراچی سرجانی میں شادی کی تقریب میں فائرنگ، پولیس نے 3 ملزمان کو بغیر قانونی کارروائی کے چھوڑ دیا۔ فائرنگ سے 2 بچے جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہوئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے مرنے والے بچے ملزمان کے رشتہ دار ہیں۔ ورثہ کی جانب سے کہا گیا ہے وہ کوئی مقدمہ درج نہیں کروانا چاہتے۔ فائرنگ کرنے والا ملزم اور دولہا تاحال فرار ہے۔ ایف آئی اے گجرات نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزم عدیل احمد کو مظفر گڑھ سے گرفتار کر لیا۔ ملزم نے 40 لاکھ روپے کے عوض ریحان اسلم کو اسپین بھجوانے کا وعدہ کیا۔ رقم بھی ملزم کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی۔ ملزم نے ساتھیوں کی مدد سے ریحان کو دبئی سے ایتھوپیا اور سینیگل بھجوایا۔ موریتانیہ سے اسپین جاتے ہوئے کشتی حادثے میں ریحان کی موت ہوئی۔ کراچی میں جیل کے ٹھیکوں میں کروڑوں روپے کرپشن اور سٹور روم میں جمع پنکھی اور تانبا فروخت کر کے رقم ہڑپ کرنے کا سکینڈل۔ اینٹی کرپشن نے اسسٹنٹ جیل سپرنٹینڈنٹ شنیل شاہ کے خلاف انکوائری شروع کر دی۔ سابق جیل سپرنٹینڈنٹ ملیر کامران شیخ نے شنیل شاہ کے خلاف چیئرمین اینٹی کرپشن کو خط لکھا تھا۔ صدر آصف زرداری نے اسلامی نظریاتی کونسل کے مزید 4 ارکان کی تقرری کی منظوری دے دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ صاحبزادہ حافظ محمد امجد، رانا شفیق اسروری، سید سعید الحسن اور سید عتیق الرحمان بخاری کی تقرری کی منظوری دی گئی۔ ارکان کی تعداد 20 ہو گئی۔ ہب آٹو کراس ریلی کے دوران طارق خان کی گاڑی کو حادثہ، سائیڈ لائن پر زخمی ہونے والا مارشل دانش دم توڑ گیا۔ انتظامیہ نے ریلی ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سنوکر چیمپئن محمد آصف کی ملاقات۔ 60 سنوکر چیمپئن شپ جیتنے پر مبارکباد دی اور 25 لاکھ روپے کا انعامی چیک پیش کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا نوجوان کھلاڑی پوری دنیا میں ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں۔ آپ نے سنوکر کی دنیا میں ملک کا نام روشن کیا، پوری قوم کو آپ پر فخر ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی شدت برقرار، بارش اور برف باری کے بعد بالائی علاقے اور بلوچستان کڑاکے کی ٹھنڈ کی لپیٹ میں آ گئے۔ لہمے پارہ -12، کالام، گوپس، سستور -9، کلات میں -8 ریکارڈ، سکردو -6، ہنزا کوئٹہ -4، مالم جبہ، دیر اور پاڑا چنار میں -3 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں بھی سرد ہوائیں، کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ برطانیہ طوفان کی لپیٹ میں، مختلف شہروں میں ہزاروں پروازیں منسوخ، ٹرین سروس معطل۔ اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ طوفان سے سب سے زیادہ متاثر، مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک، سرکاری دفاتر اور اسکول بند، 70,000 سے زائد افراد بجلی سے محروم۔ مانچسٹر اور برمنگھم سمیت دیگر شہروں میں بھی ہائی الرٹ، گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ لاس اینجلس میں آ کر جائزہ لینے پہنچ گئے۔ فائر بریگیڈ کے عملے اور متاثرین سے ملاقات کی، کہا آگ سے بہت نقصان ہوا، متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیلیفورنیا میں مزید 5 مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، سان ڈیاگو میں میکسیکو بارڈرز کے قریب بھی آگ لگ گئی۔ فاکس نیوز کے سابق اینکر امریکہ کے وزیر دفاع بن گئے۔ سینٹ نے پیٹ ہیگسیت کی بطور وزیر دفاع توثیق کر دی۔ صدر ٹرمپ نے پیٹ ہیگسیت کو سینٹ سے منظوری ملنے کے بعد مبارکباد دی۔ پیٹ ہیگسیت سابق امریکی فوجی بھی ہیں، عراق، افغانستان اور گوانتانامو بے میں انفینٹری افسر کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ اور نارووال کی سبزی منڈی میں گوبھی کی بارش ہو گئی۔ صادق آباد کے دل برداشتہ سبزی فروش نے
50 मन गोभी लोगों में बांट दी। मुदस्सिर ने मंडी में गोभी की कीमत 2 रुपए मुकर्रर होने पर कदम उठाया। कहा खर्चा 30 से 40 हजार आता है और 2 से 5 रुपए किलो में गोभी फरोख्त करना पड़ती है। हुकूमत बिजली के बिल और खाद पर से टैक्स खत्म करे। निज़ाम शम्सी के 6 सैयारे ज़ोहरा, मुश्तरी, ज़हल, मरीख, नेपच्यून और यूरेनस एक कतार में आ गए। प्लेनेटरी परेड कहलाने वाले इस नज़ारे में ज़ोहरा, मुश्तरी, ज़हल और मरीख को बगैर दूरबीन के देखा जा सकेगा। नेपच्यून और यूरेनस का नज़ारा दूरबीन से किया जा सकेगा। सैयारों का ये नज़ारा 29 जनवरी तक किया जा सकता है। मुल्तान में क्रिकेट का जोश अरूज पर। नया शादीशुदा जोड़ा टेस्ट मैच देखने स्टेडियम पहुंच गया। दूल्हे का कहना है आज वलीमा है, लेकिन बीवी ने ख्वाहिश की थी कि मैच देखना है। Adam Azim is not a man who takes kindly or reacts well to any kind of restraints. He wants to move onwards and upwards. और ए स्पोर्ट्स ला रहा है बॉक्सिंग की बड़ी फाइट आपकी स्क्रीनों पर। IBO वर्ल्ड सुपर लाइट वेट चैंपियनशिप में बरतानवी निजात पाकिस्तानी बॉक्सर की फाइट होगी। आदम अजीम का मुकाबला रूस के सरगई लेफ्टिनेफ्सन से लंदन में होगा। फाइट 1 फरवरी को रात 11:59 पर ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त नशर की जाएगी।